إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. باب الھمزتین فی کلمہ، اس کے متعلق جو ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں خلاصے میں کہ اس میں دو قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. ایک اختلاف تحقیق اور تسہیل کا اختلاف ہے یا ابدال وغیرہ ہوتا ہے، اس ضمن میں قراء کے 4 گروہ بیان کیے گئے تھے. اور دوسرا جو اختلاف اس میں ہے وہ ادخال اور عدم ادخال کے حوالے سے ہے، اس میں بھی قراء کے 4 گروہ ہیں. تو اگرچہ میں جو ہے یہ باب کا ترجمہ آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، انشاءاللہ یہ آپ کو دوسرے استاد صاحب پڑھائیں گے. میں آپ کے جو ہے وہ آپ کے لیے صرف اتنا کروں گا کہ جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ خلاصہ جو ہے اس کے شواہد کیا ہیں شاطبیہ میں، اور پھر اس کے بعد جو مستثنیات ہیں دونوں قسموں سے، یعنی تسہیل و تحقیق سے مستثنیات جو ہیں وہ 15-20 ہیں، اور ادخال عدم ادخال سے 10-12 مستثنیات، وہ الگ سے نشاندہی کرواؤں گا کتاب میں آپ کو. باقی اس کا جو ترجمہ ہے وہ امانیہ شرح شاطبیہ جو ہے قاری اظہار صاحب علی، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ کو آپ کے استاد بھی انشاءاللہ وہ حل کروائیں گے انشاءاللہ. تو البتہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ 5 اشعار آپ کو میں اس کا ترجمہ کروا دوں اس باب کے، چونکہ اس باب کے بنیادی اشعار 5 ہیں. 2 اشعار جو ہیں وہ متعلق ہیں تسہیل و تحقیق سے متعلقہ، قراء کے جو 4 گروہ اس سے متعلقہ ہیں. 2 اشعار متعلقہ ہیں ادخال اور عدم ادخال سے متعلقہ، اس میں بھی قراء کے 4 گروہ آئیں گے. اور ایک شعر ہے جو کہ باب کے آغاز میں نے پچھلے سبق کے اندر سب سے پہلا جملہ بتایا تھا کہ جب 2 حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پہلا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ مفتوح مضموم یا مکسور ہوتا ہے. تو گویا حمزتین فی کلمہ کی جو عقلی صورتیں وہ 3 ہی بنتی ہیں، 3 سے زیادہ نہیں بنتی. ایک شعر اس سے متعلقہ ہے. تو آپ ذرا سب سے پہلے یہ شعر پڑھیں. امام شاطبی نے اپنی ترتیب کے مطابق اشعار آگے پیچھے کیے ہیں. یہ 5 اشعار جو ہیں میں بتاؤں گا آپ کو. اس میں سب سے پہلا جو شعر ہے کہ حمزتین فی کلمہ کی 3 صورتیں ہیں. یہ باب الحمزتین فی کلمہ کے اندر جو ہے آگے جا کے آپ دیکھیں نا 15واں شعر تقریباً بنتا ہے. وَأَضْرُبُ جَمْعِ الْحَمْزَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أَإِنَّا أَأُنزِلَ. سب سے بہتر تھا امام شاطبی سب سے پہلا شعر یہ بناتے ہیں، چونکہ عقلی اعتبار سے سب سے پہلے اس کا بیان ہونا چاہیے تھا کہ 2 حمزے ایک کلمہ میں آ جائیں تو ان کی صورتیں کیا بنتی ہیں. تو فرماتے ہیں وَأَضْرُبُ، یہ اضربو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اضربو جمع الحمزتین، 2 حمزوں کے جمع ہونے کی ضربی شکلیں. ضربی کا مطلب ہے عقلی شکلیں. ضربی وجہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 دونی 4 ضرب دی کتنی وجہ بنی عقلی؟ 4. تو ضربی وجہ 4 بنی نا. 4 دونی 8 ضربی وجہ کتنی بنی؟ 8. عقلی وجہ کتنی بنی؟ 4 دونی 8 میں 8. تو ضربی اور عقلی ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو اضربو اصل میں ضرب سے جمع کا صیغہ ہے. وَأَضْرُبُ جمع الحمزتین، 2 حمزے اگر جمع ہوں تو ان کی ضربی وجہ عقلی وجہ 3 ہیں. باقی یہاں یہ نہیں لکھا فی کلمہ، ویسے ان کو کہنا چاہیے تھا وَأَضْرُبُ جمع الْحَمْزَتَيْنِ فی کلمہ ثلاثۃ، لیکن چونکہ باب کا عنوان فی کلمہ ہے نا، وہ وہیں سے نکل رہا ہے کہ 2 حمزے اگر ایک کلمہ میں جمع ہوں تو اس کی عقلی وجہ 3 بنتی ہیں. ثلاثۃ یہ اس کی خبر ہے. وَأَضْرُبُ جمع الْحَمْزَتَيْن مبتدا، اضرب مضاف، جمعی مضاف الیہ، پھر مضاف، پھر الحمزتین مضاف الیہ. تو وَأَضْرُبُ جمع الْحَمْزَتَيْن مبتدا، ثلاثۃ خبر. 2 حمزے ایک کلمہ میں جمع ہو اس کی ضربی وجہ 3 ہے. وہ 3 وجہ 3 جو شکلیں ہیں ان کے لیے ایک ایک مثال دی ہے. مثال سے شکل کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں اَأَنذَرْتَهُمْ، یہ پہلی شکل ہے. یہ شکل کیا ہے؟ پہلا حمزہ مفتوح دوسرا بھی مفتوح. اَأَنذَرْتَهُمْ، اس کی اور مثالیں کیا ہیں؟ أَأَلِيدُ، ٹھیک ہے نا. أَأَلِيدُ، أَأَسْلَمْتُمْ، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، أَأَمِنْتُمْ، أَأَعْجَمِيٌّ، أَأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. یہ ساری شکلیں اَأَنذَرْتُم بول کر ایک مثال بیان کی. مراد ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مفتوح بھی ہو، جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ. دوسری مثال أَمْ لَمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، أَمْ لَمْ یہ تو کلمے کا حصہ ہے نا قرآن میں. أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ تو کلمے کا حصہ ہے. تو دوسری مثال ہے أَإِنَّا، یہ ایک مثال ہے. أَإِنَّا جیسے أَإِنَّكُمْ، أَإِمَّةٌ، أَإِفْكًا آلِهَةً، یہ ساری مثالیں کیا شکل ہے جی؟ پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مکسور. تو أَإِنَّا بول کر ایک دوسری صورت کی طرف اشارہ ہے.
مثال لائے ہیں، مراد ہے اس جیسی تمام صورتیں. اور تیسری شکل ہے انزل، اس سے مراد کیا ہے؟ پہلا حمزہ مفتوح، دوسرا مضموم. اور میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ سبق میں بھی، اس کی پورے قرآن میں 3 ہی مثالیں ہیں. انبئکم سورہ آل عمران، انزل یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ صاد ہے. انزل الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر. اور القی یہ سورہ قمر ہے. یہ 3 ہی مثالیں ہیں. تو یہ 3 شکلیں ہو گئیں. چلیں اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی اس شعر سے کہ 2 حمزے اگر ایک کلمہ میں جمع ہوں تو اس کی عقلی 3 صورتیں بنتی ہیں. اب ہمارا اگلا مسئلہ کیا تھا کہ اس میں 2 طرح کے اختلافات ہوتے ہیں ان 3 صورتوں میں. پہلا اختلاف کیا ہے؟ تسہیل یا تحقیق ہے. اس ضمن میں 4 گروہ ہیں. اس بارے میں پہلے 2 شعر اس باب کے جو ہیں ان کا ترجمہ ذرا آپ سن لیجئے تو 4 گروہ نکل آئیں گے. وتسہیل اخری حمزتین بکلمۃ، جب 2 حمزے یوں جمع ہوں کہ دونوں ایک کلمہ میں ہوں تو اس کی 3 صورتیں آپ نے پڑھ لیں پہلے اس شعر میں. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ وتسہیل اخری حمزتین بکلمۃ، 2 حمزوں میں سے جو دوسرا حمزہ ہے اس کی تسہیل ہوگی. یہ پھر وہی مبتدا بن رہا ہے، تسہیل اخری حمزتین، تسہیل مبتدا، اخری تسہیل مضاف، اخری مضاف الیہ، پھر مضاف، پھر حمزتین مضاف الیہ. یعنی 2 حمزوں کے دوسرے کی تسہیل، 2 حمزوں میں سے دوسرے حمزہ کی تسہیل جب کہ وہ 2 حمزے ایک کلمہ میں ہوں. تو اس آگے ہے سماع. یہ کس نے کی ہے؟ اہل سماع نے. تو 2 حمزے جب ایک کلمہ میں آ جائیں تو اس میں پہلے حمزہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، دوسرے حمزہ میں تسہیل کی ہے اہل سماع نے، نافع مکی بصری نے. اور آگے قراء ثلاثہ میں ابو جعفر اور رویس نے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ درہ میں آپ پڑھیں گے. چلیں ایک گروہ ہو گیا. اس میں ورش بھی شامل ہے نا، اہل سماع میں ورش بھی شامل ہے، ان کی بھی تفصیل ہوگی. وہ بھی ذات اچھا اس کی ضد کیا نکلی؟ باقی کے لیے تحقیق ہو گئی. جتنے بھی ہیں 2 گروہ ہو گئے. اب باقیوں میں سے ہشام کو ذرا نکال رہے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی ذات الخلفی. اچھا ہشام کے لیے کیا ہے جی؟ ضد سے کیا نکلا؟ 3 صورتوں میں تحقیق. لیکن کہتے ہیں نہیں، فتح والے میں ذرا تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بھی ذات الفتح، جو دوسرا حمزہ فتح والا ہے، ذات ذو کی مؤنث ہے، فتح والے حمزے میں حمزہ مؤنث ہے نا، حمزہ حمزتن، تو اس کی پھر جو صفت آئے گی وہ بھی مؤنث آئے گی. وہ بھی ذات الفتح، اور مؤنث والا حمزہ خلفن، اس میں اس تسہیل میں اختلاف ہے. 2 وجہ ہیں ہشام کے لیے، یعنی تسہیل بھی ہے اور تحقیق بھی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مقدم وجہ جو ہے تسہیل ہوتی ہے، مقدم وجہ تسہیل ہوتی ہے. اچھا اور ضمہ اور کسرہ میں ہشام کا کیا ہے؟ وہ کہاں سے نکلی؟ وہ تسہیل اخری حمزتین بکلمۃ سما کی ضد سے نکلی. چلیں کتنے گروہ ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے بیٹا، 3 ہو گئے. اور چوتھا گروہ اب آ رہا ہے وقل الفن، اسی ذات الفتح میں اوپر آیا تھا نا، وہ بھی ذات الفتح، اسی ذات الفتح والی شکل میں الف سے کہیے. کیا یہ عبارت میں نا تھوڑی تبدیل ہے، عبارت یوں ہونی چاہیے وقل تبدلت ذات الفتح، وقل تبدلت بذات الفتح، اوپر بذات الفتح آیا ہے نا، وقل تبدلت بذات الفتح الفن. اور آپ کہیے دوسرا حمزہ جو فتح والا ہو وہ ہیا، یہ تبدلت مؤنث ہے نا، اس میں ہیا ضمیر جو اس طرف جا رہی ہے کہ وہ حمزہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا الفن، الف سے. یہ تمیز ہے تبدلت فعل سے، یہ تمیز ہے اس لیے اس پہ زبر ہے. تو وہ الف سے تبدیل ہو جائے گا عن آل مصر، جیسے حدیث میں آپ پڑھتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اہل مصر کی امام ورش سے روایت ہے. آگے آ رہا لورشن، یہ اہل مصر کی امام ورش سے روایت ہے. آپ کو پتہ نا کہ امام ورش اصل میں مصر کے تھے، امام ورش اصل میں مصر کے تھے. بعد میں امام ورش مصر سے پڑھنے گئے تھے امام نافع سے مدینہ میں. پھر بعد میں ان کے جو شاگرد بغدادی ہیں، تو اہل مصر کو جو انہوں نے پڑھایا ہے وہ تسہیل پڑھائی ہے دوسرے حمزہ میں. وفی بغداد، اور شہر بغداد کے اندر امام ورش کی جو روایت چلی ہے یروا، اس میں روایت کیا گیا ہے ہوا، یروا میں ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے؟ وہی دوسرا حمزہ جب مفتوح ہو، اگرچہ وہ مؤنث ہے اور ہوا جو ہے مذکر ہے، لیکن حمزہ یا ذات الفتح کلم اگر اس کو آپ لفظ کی تعویل میں لے جائیں، وہ لفظ ہی ہے نا ایک، تو لفظ تو مذکر ہے نا، تو لفظ کی تعویل میں لے کے جا کے پھر ضمیر مذکر لے آئے ہیں، ورنہ تروا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اس میں پھر ضمیر واضح ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ وہ دوسرا حمزہ اس کو بغداد میں روایت کیا گیا ہے مسہلہ تسہیل شدہ. تو اب 4 گروہ ہو گئے. ورش کے لیے دونوں حمزے مفتوح ہوں تو 2 وجہ ہیں، اہل مصر کی روایت کے مطابق ابدال اور اہل بغداد کی روایت کے مطابق تسہیل. ایسے ہی ہو گیا نا. تو اب دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہو تو پھر ورش کی کیا روایت ہے؟ وہ کہاں سے نکلا؟
وہ پہلے شعر سے نکلا. تو یہ 4 ہمارے گروہ پورے ہو گئے یہاں سے. چلیے یہ 2 شعر ہم نے پڑھ لیے, ایک شعر وہ پڑھ لیا. اب 2 شعر میں آپ کو مزید پڑھا دیتا ہوں جن کا تعلق ادخال اور عدم ادخال میں 4 گروہوں سے ہے. وہ شعر جو آپ نے پہلے پڑھا تھا نا, اس سے اگلا شعر ذرا دیکھیں. پہلے آپ نے شعر پڑھا ہے نا ابھی, یہ وَأَضْرِبُ جَمِيعَ الْھمزتین ثَلَاثَةٌ, اس سے اگلا شعر ذرا دیکھو. وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حُجَّةٌ بِهَا لُزْ. یہ اچھا, یہ درمیان میں جتنے شعر چھڑوائے ہیں نا آپ کو میں نے, اس میں تسہیل اور تحقیق کے مستثنیات کا بیان ہے. انشاءاللہ اگر آج ہی ٹائم ملتا ہے تو میں مستثنیات میں نمبر لگوا دوں گا, تو پھر باب کے شواہد سارے پورے ہو جائیں گے. باقی ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو قاری صاحب پڑھا دیں گے, اور اسی طرح آپ امانیہ سے دیکھ لیجیے گا. تو دیکھیں وَمَدُّكَ, اور آپ کا مد کرنا ہے. یہاں مد سے مراد مد طبعی ہے, اور مد طبعی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک الف. تو مراد آپ کا الف داخل کرنا ہے, یہ مدُّكَ مضاف مضاف الیہ ہے. اور آپ کا ادخال کرنا ہے, الف ادخال کو کہتے ہیں نا, تو آپ کا ادخال الف کرنا ہے, لمبا کرنا ہے پہلے حمزہ کے بعد. قبل الفتح والکسری, جب دوسرا حمزہ مفتوح یا مکسور ہو, تو اس میں دونوں صورتوں میں آپ کا ادخال کرنا کس سے ہے؟ بصری سے, بہا قالون سے, لز ہشام سے. تینوں جو ہے وہ ادخال کرتے ہیں, اور تینوں کا فتح اور کسرہ میں تینوں سے ادخال ہے. لیکن وقبل الکسری, لیکن اگر دوسرا حمزہ مکسور ہو تو اس سے پہلے جو آپ نے وَمَدُّكَ قبل الکسری عبارت یہ ہے, تو اس میں اشام کے لیے پیچھے آیا صرف ادخال ہے, لیکن کسرہ میں اس کے لیے ادخال بالخلف ہے. فرمایا وقبل الکسری خلف لہو, کسرہ والے میں اشام کا خلف ہوا. تو اب اس شعر میں ابھی تک کیا بات سامنے آئی ہمارے, کہ پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مکسور ہو تو قالون کے لیے تو دونوں صورتوں میں صرف ادخال ہے, بصری کے لیے بھی دونوں صورتوں میں صرف ادخال ہے, ہشام کے لیے فتح میں صرف ادخال ہے, جبکہ کسرہ میں ادخال اور عدم ادخال دونوں ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک شعر اور پڑھ لیں, آخری سے پہلا شعر ذرا دیکھیں. وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ, وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ, اور آپ کا ادخال کرنا. اب رہ کیا شکل گئی ہے؟ فتح کسرہ تو ہو گیا, اب رہ گیا ضمہ. تو کہتے ہیں آپ کا ادخال کرنا ہے جب دوسرا حمزہ مضموم ہو تو اس سے پہلے. تو آپ کو پتہ ہے نا, ادخال تو پہلے حمزہ کے بعد اور دوسرے حمزہ سے پہلے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ کا دوسرے حمزہ جو مضموم ہے اس سے پہلے ادخال کرنا ہوگا ہشام کا اور بصری کا, لیکن دونوں سے بخلفہما, دونوں سے خلف ہے, یعنی دونوں ادخال اور عدم ادخال دونوں وجہ کرتے ہیں. اور برن قالون بھی ادخال کرتا ہے لیکن اس کا خلف نہیں ہے. وجاء لیفصلا, اور یہ ساری بات آپ کے پاس اس لیے آ گئی ہے تاکہ بات پوری تفصیل سے کھل جائے آپ کے سامنے. یہ وزن شعری ہے ویسے, وجاء لیفصلا. تو بیٹا اب ان دونوں شعروں کو ذرا ملا لو. تو آپ ذرا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ قالون کے لیے فتح کسرہ اور ضمہ تینوں صورتوں میں کیا ہے, ذرا دیکھو. نہیں ادخال عدم ادخال میں کیا ہے؟ صرف ادخال ہے, خلف نہیں. آپ دیکھنے نہ وہ کسرہ فتح میں اس کے لیے خلف کا بیان ہوا ہے, نہ ضمہ میں خلف کا بیان ہوا. تو مطلب ہے قانون کے لیے تینوں صورتوں میں ادخال بلا خلف ہے, ایک مذہب ہو گیا. اب آپ دیکھیے بصری کو, بصری کے لیے فتح اور کسرہ میں تو آپ دیکھیں ادخال بلا خلف کا بیان ہوا ہے, ضمہ میں ادخال بالخلف آیا ہے. تو دوسرا گروہ ہو گیا بصری کا, وہ ضمہ میں ادخال بالخلف کرتا ہے اور فتح اور کسرہ میں ادخال بلا خلف کرتا ہے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا. اب آپ آئیے ہشام کی طرف. تو آپ دیکھیں ہشام کے لیے کسرہ میں بھی ادخال بالخلف ہے اور ضمہ میں بھی ادخال بالخلف ہے, فتح میں ادخال بلا خلف ہے. یہ تیسرا گروہ ہو گیا. اور ان دونوں شعروں کی ضد سے کیا نکلا کہ باقی تمام قاریوں کے لیے کیا ہے؟ عدم ادخال. کتنے شعر ہو گئے ٹوٹل؟ شعر کتنے ہو گئے؟ 5 جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. یہی 5 شعر ہیں جو اس باب کے اصولوں پر مشتمل ہیں. باقی جو ہیں یہ سارے اشعار میں مستثنیات کا بیان ہے. آج ٹائم بھی موجود ہے اور بات ختم بھی کر لیں, جلدی جلدی مستثنیات میں نمبر لگا لیں, بس وہ آپ کی مستثنیات بن جائیں گی. اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کتاب سے انشاءاللہ جب کرسر پڑھائیں گے تو تفصیل آپ خود دیکھ لیں گے. ہاں بیٹا نمبر لگائیں ذرا. یہ پہلے 2 شعر پڑھے ہیں نا آپ نے, ذرا تیسرا شعر دیکھیں. آج امین لکھا ہوا ہے, اس پہ لگا لیں نمبر 1. جلدی جلدی ذرا چلیں. آج امین پہ لگائیں نمبر 1. اس سے اگلے شعر میں وہ حمزہ تو اذہب تم پہ لگائیں نمبر 2. یہ 2 ہو گیا. اس کے بعد اس سے اگلے شعر میں چلیں, وفی نون ان کانا پہ لگا دیں 3. ان سارے کلموں میں جن پہ نمبر لگوا رہا ہوں نا, جب ان کی تفصیل آپ شعروں میں پڑھیں گے نا, کرسر پڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے ان میں قاعدوں سے اختلاف ہے تفصیل تحقیق میں. اس کے بعد چوتھا مسئلہ وفی آل عمران عن ابن کثیر یشفع ان یؤتا اس میں اختلاف ہے. تو یہ 4 ہو گئے, لگا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد 5واں وطاہا وفی الاعراف والشعراء بها آمنتم. یہ آمنتم کلمہ جو 3 صورتوں میں آتا ہے, طٰہا, اعراف اور شعراء میں, اس پر نمبر 5 لگا لیں. اس پہ نمبر 5 لگا لیں. اس کے بعد آگے چلیں. اس 3 شعروں بعد آگے ہے, شعر ختم ہو رہا ہے, والملکی موصلہ. والملکی
یہ لکھا ہوا نا والملک موصلہ، یہ سورہ ملک میں کلمہ آتا ہے اامنتم، اس میں اختلاف ہے، اس پہ 6 لگا لیں والملکی کے اوپر، والملکی موصلہ پر اامنتم لکھ لیں اور لکھ کے اس کے اوپر نمبر 6 لگا لیں۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ قاعدے سے اختلاف کیا ہوا، جب ترجمہ کریں گے نا تو انشاءاللہ قاعدے سے اختلاف نظر آئے گا آپ کو۔ کتنے ہو گئے جی؟ 6۔ 7واں لگا دیں وَإِنْ حَمْزُ وَصْلٍ بَيْنَ لَامٍ مُسَكَّنٍ وَحَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ فَامْدُدْ مُبْدِلًا فَلِلْكُلِّ ذَا أَوْلَى وَيَقْصُرُهُ الَّذِي يُسَهِّلُ عَنْ كُلٍّ كَالْآنَ مُسِّلًا۔ یہ 2 شعر ہیں، یہ آل آنا کے اوپر آپ جا کے لگا لیں، یہ وَإِنْ حَمْزُ وَصْلٍ کے اوپر لگا لیں۔ یہ 2 شعروں میں آل آنا آذکرینی اللہ کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں بھی 2 حمزے ہیں، لیکن اس میں تمام قاریوں کے لیے تسہیل اور ابدال 2 وجہ ہیں۔ حالانکہ قاعدہ کیا تھا کہ تسہیل اور ابدال تو صرف ورش کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آل آنا آذکرینی اللہ، یہ 3 کلمے جو ہیں ان میں تمام قاریوں کے لیے بشمول حفظ کے تسہیل اور ابدال 2 وجہ ہوتی ہیں۔ یہ کتنے ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے کہ 8 ہو گئے؟ 7، یہ تینوں ملا کے 7 ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے جی بس یہ 7 ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے چلو، یہ تسہیل کے یہاں تک 7 ہو گئے، یہ درمیان میں ایک شعر ذرا چھوڑ رہے ہیں، یہ یہاں تک تسہیل کے مستثنیات کے بیان کر سب آپ نے یاد رکھنا ہے مصلہ تک، ٹھیک ہے؟ اب صرف ایک شعر درمیان میں باقی بچا ہے جو میں نے چھوڑا ہوا ہے، یہ ادخال سے مستثنا ہے، جس کو بیان اوپر کر دیا الگ بیان نیچے کرنا چاہیے تھا، ادخال والے شعر کے بعد آنا چاہیے تھا۔ یہ ولا مد بین الھمزتین والا جو مسئلہ ہے نا، یہ ادخال سے مستثنیات ہے، اس شعر کو نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن امام شاطبی نے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اس شعر کو ذرا ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ ابھی تسہیل میں 7 مستثنیات ہوئے ہیں۔ امام ہشام کے لیے وہ آخر میں دیکھیں ذرا جا کے، وفی فصلت حرف وبالخلف سہیلا۔ اب کہنے کو بعد میں ادخال کے مستثنیات چل رہے ہیں، لیکن ادخال کے مستثنیات میں جا کے تسہیل کا مستثنا جا کے بعد میں بیان کر رہے ہیں کہ صرف فصلت میں جو کلمہ آتا ہے انکم غالباً وہ کلمہ، اس میں ہشام کے لیے خلف کے ساتھ تسہیل ہوگی، تو تسہیل سے مستثنیات پیچھے آنا چاہیے تھا نا، یہ تسہیل کا مستثنا ہے، مستثنا میں سے ہے، تو کتنے مستثنا ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اس کے بعد آخری شعر میں چلیں، وفی آل عمران رووا لہشام کحفص، آل عمران میں جو دوسرا حمزہ مضموم ہے، جیسے اونبئکم، وہ آل عمران میں اونبئکم آتا ہے نا، قل اونبئکم، وہ جو ہے نا زین للناس حب الشہوات من النساء سے اگلی آیت میں قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اس میں تو کہتے ہیں حفظ کی طرح تحقیق کریں گے امام ہشام، وفی الباقی اور اونبئکم کے علاوہ جو باقی 2 جملے ہیں اُلقیا اور انزل، اس میں قلون کی طرح وہ تسہیل کریں گے، تو تسہیل سے مستثنا یہ بھی ہو گیا۔ تو 8 ہوئے تھے پہلے، 9 ہو گئے تھے، 8 ہو گئے تھے، تو وفی الباقی کا قالون، اس کے اوپر آپ 9 لگا لیں۔ تو یہ تسہیل کے اس باب میں ٹوٹل 9 مقامات مستثنا ہیں، تسہیل کے اس باب میں ٹوٹل مقامات، اور کر صاحب آپ نے جب پڑھانا ہے نا تو اسی ترتیب سے پڑھانا ہے۔ ابھی ادخال کے مستثنیات شروع نہیں ہوئے، یہ تسہیل کے 9 مستثنیات ہیں۔ ویسے اگر آپ تفصیلاً دیکھیں نا تو آمنتم 3 صورتوں میں ہے، اسی طرح یہ جو باقی 2 شکلیں ہیں، یہ اُلقیا اور انزلا، تو اس کو اگر کلموں کو شمار کریں تو 9 سے زیادہ بنتے ہیں، لیکن اگر اختلاف کی نوعیتیں لائیں تو 9 قسم کے کلمات ہیں جن میں اختلاف ہے۔ چلیں اب ادخال کے مستثنیات میں نظر لگا لیں۔ پہلا ادخال کا مستثنا یہ ہے جو ایک شعر درمیان میں رہ گیا تھا، ولا مد بین الھمزتین ہونا ولا بحیث ثلاث یتفقن تنزنا، ولا مد بین الھمزتین پہ لگائیں نمبر 1، یعنی یہ جو اوپر آیا تھا نا آل آنا وغیرہ، کہتے تھے اس میں ادخال الف کے خلاف نہیں ہے، یعنی آل آنا میں 2 وجہ آ گئی تھی نا، آل آنا آذکرینی اللہ تسہیل، اس میں ادخال کا خلاف نہیں ہے تمام قاریوں کے لیے۔ اب یہ قاعدہ کے مطابق ہونا چاہیے لیکن یہ مستثنا ہے۔ دوسرا مستثنا ہے ولا بحیث ثلاث یتفقن تنزلا، یہ اس پہ نمبر 2 لگا لیں، یعنی وہاں جہاں 3 حمزے اکٹھے ہیں، جیسے اس کی مثال اوپر آئی تھی آمنتم، اس میں بھی ادخال کا خلاف نہیں ہے، یہی ولا بحیث ثلاث یتفقن تنزلا، اس کے اوپر نمبر 2 لگا لو، ولا بحیث ثلاث یتفقن تنزلا، جہاں 3 حمزے متفق ہو کے آ رہے ہوں وہاں بھی ادخال کا خلاف نہیں ہوتا۔ اس کی قرآن میں ایک مثال تو اوپر آ گئی آمنتم، یہ آیا تھا نا لکل ثالثا ابدلا، وہ 3 حمزوں کی مثال تھی، اور اس کی دوسری مثال یہاں باب میں نہیں آئی، وہ سورہ زخرف میں ہے آلہتنا خیر ام ہوا، تو 2 ہی مثالیں ہیں پورے قرآن میں جس میں 3 حمزے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ادخال کا خلاف نہیں ہوگا۔ تو 2 مستثنیات ہو گئے ادخال سے، تسہیل سے 9 مستثنیات ہو گئے ہیں اور ادخال سے 2 مستثنیات ہو گئے۔ ابھی آگے چلیں، یہ اب اگلا شعر ذرا دیکھو، مدو کا قبل الفتح والکسری سے اگلا شعر، وفی 7 لا خلف عنہ، امام شام کے لیے کسرے میں خلف ہے نا، کہتے ہیں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں شام کے لیے دوسرا حمزہ مکسور ہے لیکن شام کے لیے خلف نہیں ہے، صرف ادخال ہی ہے۔ قاعدہ یہ تھا 2 وجہ ہونی چاہیے، لیکن ان 7 مقامات پر صرف ایک وجہ ادخال ہی ہے۔ یہ 7 مقامات آگے شمار کیے ہیں، وفی حرفی الاعراف، سورہ اعراف میں 2 کلمے ہیں، ایک کلمہ سورہ شعراء میں ہے، انک افکن، یہ 2 کلمے سورہ 7 سے اوپر والی صورت جو ہے وہ سورہ صافات اس میں آئے ہیں، اور ایک کلمہ سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ میں ہے، تو یہ 7 کلمے ہیں۔
تو 2 اور ان 7 کلمات کو اگر شمار کریں تو کتنے کلمے بنتے ہیں؟ 9۔ اب آپ ان کو 9 شمار کر لو یا ان 7 کے ساتھ کو ایک ہی چیز شمار کر لو، چونکہ 7 قسم کے کلمات میں ہشام کے لیے ادخال بالخلف نہیں ہے کسرے میں، تو کتنے ہو گئے جی؟ 3 چیزیں ہو گئیں، یہ باتیں ہو گئیں 3۔ اور چوتھا اور آخری مسئلہ اس باب کا، یہ آخری شعر اس صفحے کے نیچے، وَأَئِمَّةً بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ۔ اب ائمۃ میں پہلا حمزہ مفتوح دوسرا مکسور ہے، ادخال اس میں ہشام کو بھی کرنا چاہیے، قلون کو بھی کرنا چاہیے، بصری کو بھی کرنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں اس میں صرف اس اکیلے ہشام نے ادخال کیا ہے، یعنی قلون اور بصری اس میں سرے سے ادخال کرتے ہی نہیں ہیں، اس پر نمبر 4 لگا لیجئے۔ خلاصہ یہ ہوا پورے باب کا کہ 5 اشعار کا تعلق اصولوں سے ہے اور باقی اشعار کا تعلق مستثنیات سے ہے۔ تسہیل و تحقیق سے ٹوٹل 9 مستثنیات ہیں جن پر میں نے نمبر لگوا دیے تھے، اور ادخال اور عدم ادخال سے ٹوٹل 4 قسم کی چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ باب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب باقی جو ہے وہ ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھ لیں گے، استاد آپ کو پڑھائیں گے، امانیہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔